آج عرب دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بات سمجھتے یہ بیداری کی لہر ہے نا. رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی دامت ظل العالی نے تقریر خطبہ کیا جمعہ کے دن، سنا آپ سب نے. اس خطبے میں اس امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، بیدار کر کے تاکہ یہ صحیح سمت میں جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سوئی ہوئی قوم کو ہپنوٹائزڈ قوم ہے. یہ ہپنوٹسٹوں نے اس کو ہپنوٹائز کر دیا ہے، ہپنوٹائز کر کے اس کو اپنے مقاصد کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ایک بیدار قوم کی فریادیں نہیں ہیں، ایک سوئی ہوئی قوم کے خراٹے ہیں. بیدار قوم کی فریادیں نہیں ہیں. کیوں کہ بیدار قوم کو اگر کدھر مطالبہ کر رہی ہے؟ غلہ منڈی کا، سبزی منڈی کا. غلہ منڈی اور سبزی منڈی اس کا ہدف ہے. اگر غلہ منڈی کی آباد ہو جائے، سبزی منڈی آباد ہو جائے، کچن اس کا آباد ہو جائے، کوئی بھی حکومت کرے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر یہ قوم بیدار ہو جائے، بیدار قوم کو پیٹ کا احساس بعد میں ہوتا ہے، عزت کا احساس پہلے ہوتا ہے. پہلے ذلت سے نکلتی ہے، پھر بھوک سے نکلتی ہے. جب بیدار ہو جائے اسے پتا ہے کہ اتحاد عزت آور ہے، تفرقہ ذلت آور ہے. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تفرقہ کرو گے، جھگڑو گے، الجھو گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کمزور ہو جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے، فشل ہو جاؤ گے، اور تمہاری آبرو جاتی رہے گی. تذهب ريحكم، تذهب ريحكم یعنی تمہاری ہوا اڑ جائے گی، یعنی تمہاری آبرو، عزت، حیثیت، شان، شکر سارا خاک میں مل جائے گا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا اگر تم نعمتیں دے، نعمتوں سے بدمست مت بنو، اور نعمتیں لے لے تو بدبخت نہ بنو. یعنی بیدار قوم کے ثروت مند بدمست نہیں ہوتے، اور بیدار قوم کے فقیر بدبخت نہیں ہوتے. اس وقت مصر میں 2 طبقے ہیں. 3 ملین کے قریب مصری، 3 ملین کے قریب، 30 لاکھ کے قریب مصری قبرستانوں میں اور فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. قاہرہ کے اندر پوری نسلیں فٹ پاتھوں پہ وجود میں آ جاتی ہیں. صرف بمبئی کا سنا ہوا تھا، بمبئی میں کئی نسلیں فٹ پاتھوں پہ وجود میں آتی ہیں. قاہرہ جو ایک ثروت مند ملک ہے مصر، لیکن اس کے ثروت مند، اس کے مالدار بدمست، اس کے فقیر بدبخت. رسول اللہ جب مکہ سے لے کر آئے ان کو مدینہ، یہ فقیر تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے ان کے اندر احساس بدبختی نہیں پیدا ہونے دیا، احساس عزت ان کے اندر پیدا کیا. احساس عزت تو انسان پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا ہے، لیکن دشمن کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا. بیدار قوم کے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں. آج ہمارے مطالبے بدبخت قوم کے مطالبے. مثال ایک کہتے ہیں کوئی حکمران تھا، فرضی بات، حکمران تھا، وہ دیکھتا تھا ساری قومیں جلوس نکالتی ہیں، ہڑتالیں کرتی ہیں، اس کے ملک میں کوئی جلوس جلسہ نہیں ہوتا، سب چیز آرام میں، میڈیا میں خبر ہی نہیں آتی. اس نے بہت کوشش کی کہ ہماری قوم بھی جلوس نکالے، ریلیاں نکالے. بہت لوگوں سے کہا، پیسے دیے اس نے، لیکن پھر بھی ریلی نہیں نکالتے تھے، مطالبہ کوئی نہیں کرتے تھے، کوئی احتجاج کسی بات پہ نہیں کرتے تھے. آخر اس نے مشورہ لیا، بہت سارے مشاورین سے پوچھا کہ میں کیا کروں تاکہ میری قوم بھی روڈوں پہ نکلے اور مطالبہ کرے، کوئی احتجاج کرے. اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ صبح سویرے جب یہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے دکانوں اور دفتروں پہ، تو گھروں سے جب نکلتے ہیں تو چوراہے پہ کھڑے کر کے ان کو جوتے مارو، اپنے حکومتی مامور کھڑے کر دو، وہ سب کو 2 جوتے مار کے دکان پہ بھیجیں. فورس الگ سے بنائی گئی، ایلیٹ فورس.
کہ قوم کو جوتے مارے. روز صبح اٹھیں, جب گھر سے باہر آئیں تو پکڑ کے ان کو مرغا بنا کے انہی کا جوتا انہی کو مارے اور پھر دکان پہ جائیں. یہ کام شروع ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد قوم نے جلوس نکالا, احتجاج کیا, ریلی نکالی. حکمران خوش ہو گیا کہ یہ تدبیر مؤثر ثابت ہوئی, کام آئی ہے. انہوں نے آخرکار اہتمام کیا کہ جلد سے جلوس ریلیاں ساری آئیں. حکمران کے پاس حکمران پوچھے ان سے کہ کیا مطالبہ کیا, بتاؤ کہ میں پورا کروں تمہارا مطالبہ. ساری قوم نے مطالبہ پیش کیا, قرارداد پیش کی کہ صبح جب ہمیں جوتے مارے جاتے ہیں, جوتے مارنے والوں کی تعداد کم ہے, جوتے کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے, ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, لیٹ ہو جاتے ہیں ہم, لہٰذا جوتے مارنے والوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ کام جلدی نپٹا دیا جائے, 9 بجے تک ہم سارے دفتر پہنچ جایا کریں. ایک بدبخت قوم کے مطالبے یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے جوتے مارنے والوں میں اضافہ کیا جائے. بیدار قوم کے یہ مطالبے نہیں ہوتے. ایران میں جب انقلاب آیا, یہ ایام ایران میں دہ فجر کہتے ہیں, عشرہ فجر, عشرہ انقلاب. اس قرآنی آیت سے تصور کرتے ہیں والفجر واللیال عشر, یعنی 12 بہمن سے 22 بہمن تک, کہیں 1 فروری سے 11 فروری تک یہ عشرہ فجر ہے, عشرہ انقلاب, روز انقلاب کے جو جن میں ابھی ہم گزر رہے ہیں. یہ انقلاب جب امام نے تحریک چلائی اور تحریک اپنی عروج پر تھی, تو تحریک امام نے چلائی تھی, شاہ نے تمام علماء کو جو قم میں اور نجف میں, نجف میں جو عراق میں علماء تھے ان کو بھی خط لکھا, اور مشہد کے علماء اور ایران کے جس شہر میں کوئی بڑا عالم تھا اس کو خط لکھا دربار سے. ان سے کہا گیا کہ آپ مطالبات پیش کرو کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں, میں پورے کرتا ہوں آپ کے مطالبات. ان علماء نے مطالبات کیے. ان مطالبات میں یہ تھا کہ یہ جو نیوز کاسٹر لڑکی آتی ہے, خبریں پڑھتی ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. ایک مطالبہ یہ تھا ان کا. اور جو نیوز کاسٹر مرد آتا ہے اس کی داڑھی ہونی چاہیے. ابھی صرف مونچھیں ہیں اس کی, شریعت کے خلاف ہے, اس کی داڑھی بھی ہونی چاہیے. پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسجد کے بجلی کا بل فری کیا جائے, امام باڑے کا بجلی کا بل فری کیا جائے. اور اس طرح کے اور مطالبات انہوں نے کیے کہ اگر یہ مطالبات شاہ قبول کر لے تو ہمارا آپ سے کوئی اور مطالبہ نہیں. امام خمینی کو نہیں لکھا اس نے خط, امام نے خود سے اس کو خط لکھا. امام نے کہا کہ وہ تحریک میں نے چلائی ہے, تم خط دوسروں کو لکھ کے ان سے پوچھتے ان کے کیا مطالبات ہیں, مجھ سے پوچھو میرا کیا مطالبہ ہے آپ سے. امام نے فرمایا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم اس ملک سے نکل جاؤ, تم نحوست ہو اس ملت کے لیے, تم ستمکار ہو, یزید و فرعون ہو. جب تک تم اس ملک سے نہیں نکلتے یہ ملک اچھے دن, یہ اچھے دن نہیں دیکھ سکتی. تمہیں ہر قیمت پر جانا ہوگا. کتنا فرق ہے مطالبوں کے اندر. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی تمہارا, خبریں تمہاری, خبریں پڑھنے والی لڑکی پر کے سر پہ دوپٹہ کرو. وہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے جو ہزیان بکے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. امام کیا کہتے ہیں, ٹی وی میرے حوالے کرو, تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس ٹی وی پر, ٹی وی میرے حوالے کرو. تم اتنا فرق ہے مطالبوں میں. لکھا ہے مغرب کی اذان قریب ہے, احترام اذان مغرب میں ختم کرتے ہیں یہیں پر گفتگو کو. عزیزان, اتحاد صرف تشریح کی موضوع کی آپ کی خدمت میں, اب اصل بات رہ گئی تھی پیچھے. اتحاد رکن ہے امت سازی کا. ابھی ہم امت نہیں, امت بننا ہے. امت سازی کا رکن اتحاد ہے. اس کے بغیر رسوائی, فشل, کمزوری, بدبختی, ناتوانی, رسوائی وہ جو حاصل ہے ہمیں, اور اس کا راستہ بیداری ہے. بیداری کے لیے, بیداری کہاں سے ہو, عقلانیت سے. عقلانیت کہاں سے ہو, علم سے. عقلانیت کہاں سے پھیلتی ہے, علمی اداروں سے, علمی شخصیات سے. اہل علم کا وظیفہ ہے, ان کا وظیفہ یہ نہیں کہ ڈگریاں لے کے آپ کریں, بہت عظیم وظیفہ ہے اہل علم کا.
علم انسان کے اوپر عہد اور ذمہ داری ڈالتا ہے. جو علم عہد لے کر نہ آئے وہ علم نہیں ہوتا. یہ اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ قوم کے اندر عقلانیت پیدا کریں، عقلانیت سے بیدار کریں، ان کو بیداری سے اتحاد کی طرف لے آئیں. اتحاد سے امت بنے گی، امت سرفرو ہوتی ہے. سرفرازی خدا نے امت کے مقدر میں لکھی ہے. انشاءاللہ اس امید و آرزو و دعا کے ساتھ کہ خدا وہ دن لائے کہ پاکستانی قوم دنیا میں سرفرو، سربلند، باوقار و عزیز ہو انشاءاللہ.